بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں مومن بندے یا بندی کے کسی پیارے کو جب اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ صفیون کے معنی محبوب اور پیاری چیز۔ احتسب فلان ولدہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی اپنی اولاد کے وفات پر صبر کرے ذخیر آخرت اور ثواب سمجھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی آدمی ثواب اور ذخیر آخرت سمجھ کر کے صبر کرے گا، جب میں کسی کو وفات دے دوں گا، کسی کی روح قبض کر لوں گا تو میرے پاس جنت کے سوا اس کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، تو جب ہم میں سے کسی کے عزیز و اقارب کا، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، میرے دوستوں ہمیں صبر کرنی چاہیے، چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم چیخو پکار کریں گے، صبر نہیں کریں گے، میرے دوستوں واویلا کریں گے، جزا فضا کریں گے تو اللہ نے جو اجر رکھا ہے میرے دوستوں وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ کیوں ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعزیت نامہ لکھا۔ تعزیت نامے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں پہلے تم سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بعد ازاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمے پر اجر عظیم عطا کرے، تمہارے دل کو صبر عطا کرے، ہم کو اور تم کو صبر کی کیا ہے توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے اور عیال یہ سب اللہ کے مبارک عطیے ہیں، اس کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس اصول کے مطابق اے معاذ تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوش اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور دل بہلانے کا موقع دیا، اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنے پاس اس امانت کو تم سے کیا ہے واپس لے لیا، اور تم کو اس کو بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے۔ اگر تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے صبر کیا، اے معاذ صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ اس نافرمانی تمہارے اجر کو، ایسا نہ ہو کہ جزا فضا، رونا، چیخنا، چلانا تمہارے اجر کو کیا ہے غارت کر دے، پھر تمہیں ملامت ہو، صدمہ بھی پہنچا ہے اور اجر سے بھی کیا ہے محرومی ہو۔ یاد رکھو کہ جزا فضا کرنے سے کیا ہے اجر کیا ہے، جزا فضا کرنے سے کوئی مرنے والا واپس آنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، تو اس حدیث مبارکہ سے تعزیت نامہ والا سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو اولاد ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو ہمارے ماں باپ ہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہے مبارک عطیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں ان سے ٹھنڈک حاصل کرنے کو، اولاد سے نفع حاصل کرنے کو، اولاد سے دل بہلانے کو مقدر میں لکھا تھا، ہم نے کیا ان سے ٹھنڈک حاصل کی، ان سے دل بہلایا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا اپنی اس امانت کو کیا ہے واپس کر لیا۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے آخر میں کیا فرمایا کہ معاذ اگر تم کیا ہے صبر کرو گے تو اے معاذ تم کو کیا ہے اس کا اللہ کیا بہتر اجر دے گا، اور اگر صبر نہیں کرو گے، واویلا کرو گے تو صدمہ تو پہنچا ہی ہے، مگر اللہ نے جو ثواب رکھا ہے وہ ثواب بھی کیا ہے چلا جائے گا۔ میرے دوستوں، یہ موت جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ نعمت کس طریقے سے آپ خیال کرو کہ اگر یہ موت کا سلسلہ، موت کا سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا نہ ہوتا تو ذرا سا آپ اپنے دادا پردادا اور اوپر تک چلے جاؤ، ان کی زندگیوں پر غور کرو کہ اگر آپ کے دادا زندہ ہوتے، پردادا زندہ ہوتے، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، میرے دوستو تو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر قدم رکھنے کے برابر بھی کیا ہے جگہ نہیں بچتی۔ اسی طریقے سے ہم سے حقیقی اپنے ماں باپ کا خیال رکھا نہیں جاتا، صحیح معنوں میں ہم ان کی خدمت نہیں کر پاتے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر کتنے آشرم، کتنے اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں جن کے اندر لوگ اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو کیا ہے داخل کرا دیتے ہیں۔ میرے دوستو تو یہ موت کیا ہے اللہ کی طرف سے کیا ہے نعمت ہے۔ متنبی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے، متنبی نے کہا ہے
کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موت کا سلسلہ بنایا نہ ہوتا تو دنیا کے اندر قدم رکھنے کے برابر بھی کیا ہے جگہ باقی نہیں بچتی۔ میرے دوستو، تو موت کیا ہے؟ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور عطیہ ہے۔ تو جب میرے دوستوں یہ موت آئے، کوئی ہمارا عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، میرے دوستو تو ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں کتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اللہ تبارک تعالی جنت کے سوا اللہ کے پاس کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جائے تو ہم روئیں نہیں۔ رونا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو محبت کی وجہ سے آنسو نکلنا، اس کو بھی رونا کہا جاتا ہے، اور ایک جو ہمارا آج محلہ معاشرہ بن چکا ہے زمانی جاہلیت کی طرح، ہم اپنے گالوں کے اوپر تماچے مارتے ہیں، غلیبان کو چاک کرتے ہیں اور زندگیوں کے اس کے کارنامے یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اس رونے سے کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال کے اوپر تماچا مارے، اپنے غلیبان کو چاک کرے اور زمانے جاہلیت کے طریقے سے کیا ہے دعوے کرے، زمانے جاہلیت کے طریقے سے پکار کر کے کیا ہے روئے۔ اس طریقے کی کیا حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے ممانعت فرمائی ہے۔ میرے دوستو، تو جب ہمیں کوئی غم پہنچے، صدمہ پہنچے، میرے دوستو ہمیں کیا ہے صبر کرنا چاہیے، اور کیا ہے صبر کا ثواب اور بدلہ کیا ہے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔